رمضان میں گناہ کا عذاب۔ انیس وازن میں ہے کہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم ایک بار زیارت کعبہ کے لیے کفے کی قبرستان کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک طاس قبر پر نظر پڑی تو دل میں اس کی حالت معلوم کرنے کی خواہش ہوئی۔ چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، اس میت کی حالت مجھ پر منک یعنی ظاہر فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ کی التجا فوراً مم ہوئی یعنی قبول ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے ہائے تھے تمام پردے کو اٹھا دیا گیا۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ سے لپٹ میں ہے اور رو رو کر آپ کی رضا اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح سے فریاد کر رہا ہے، علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار سن کر حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رحمت فرما والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی کرم اللہ وجل کریم، اس کی سفارش مت کرو، کیونکہ یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کیا۔ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ دن کو تو روزہ رکھ لیتا تھا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے کہ یا اللہ عزوجل، میرے لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے۔ اے میرے مالک، تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ کر، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر پکارتے رہے، کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور ندا آئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اس مردے سے عذاب کو اٹھا لیا گیا، اور معظم صغیر میں حضرت سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سلطان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری امت ذلیل اور رسوا نہ ہوگی جب تک کہ وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے عرض ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے حق کو ضائع نہ کرنے میں ان کا ذلیل اور رسوا ہونا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں ان کا حرام کاموں کا کرنا ہے۔ پھر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب بھی تو اگلے رمضان تک اللہ عزوجل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان آنے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اس طرح سے اس ماہ میں نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح سے گناہوں کا معاملہ بھی بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور موز میں اوس کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر ہے کہ نبیوں کے سلطان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے۔ پاس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے، اللہ عزوجل مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے رہنے والے بندے عطا کر، اور حور عین کہتی ہے، اللہ عزوجل اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شور عطا فرما۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی، نہ تو کوئی نشہ آور شو اور نہ ہی کسی مومن پر باطن لگایا اور نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ عزوجل ہر رات کے بدلے میں اس کا 100 حوروں سے نکاح کریں گے، اور اس کے لیے جنت میں سونے چاندی یاقوت اور زبرجد کا ایک ایسا محل بنائیں گے کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے
اور اس محل کے اندر آ جائے تو اس محل کی اتنی ہی جگہ کو رہے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑا دو کی جگہ کو رکھتا ہے۔ اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ کیا ہو یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال کو برباد فرما دیں گے۔ پس تم ماہ رمضان کے حق کو ادا کرنے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے اندر کوتاہی نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کر دیے، ان میں نعمتوں سے لطف اور لا کرو اور اپنے لیے 1 مہینے کو خاص کر لیا کرو۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ پیارے دوستو، جس طرح سے ماہ رمضان کی ناک دری اور بے رحمتی کرنے پر عذاب ہے، اسی طرح سے جو بندہ ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے کسی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ چنانچہ نزل مجلس میں ہے کہ بخارا ایک مجلوس یعنی کہ آتش پرست شخص تھا۔ ایک مرتبہ شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار میں گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے الان کوئی چیز کھانی شروع کر دی۔ مجوس نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان مبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے کہا، ابا جان، آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا کہ میں مسلمان کے سامنے نہیں، اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں اور اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا کہ تو مجوس تھا، یعنی آگ کا پجاری تھا، جنت کے اندر کیسے آ گیا؟ تو کہنے لگا، واقعی میں مجوس تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے تمام رمضان کی برکتوں سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت میں مشرف فرمایا دیا۔ پیارے دوستو، اس حکایت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی رمضان شریف کا احترام کرے یا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے ختمہ بالایمان اور جنت کی نعمت میں مشرف فرماتا ہے۔ تو پھر وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کو ماننے والا ہو، اگر وہ رمضان شریف کا احترام کرے اور الان کوئی چیز نہ کھائے پیے اور بغیر عذر کے روزے کو نہ چھوڑے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی خاطر رمضان کے روزے رکھے، تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اسے دولت ایمان مرد وقت عطا فرمائیں گے اور مرنے کے بعد اسے جنت کی نعمت سے بھی ضرور نذیر فرمائیں گے۔ لہٰذا ہم سے ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے وہ رمضان مبارک کا احترام کرے اور اس کے روزے رکھے اور اس کے اندر گناہوں سے بچتے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ماہ رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔